الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشت موج نفس ان کو، جلا سکتی ہے شمع کشت موج نفس ان کو، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل عشق کے سینوں میں. قابل قدر سامعین اکرام، معززین اعظام اور مہمان اعظام، اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ان یاران باصفہ، شہیدان عشق وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے شرسار تھا، جن کا چہرے پر عزم میں استقبال کی کرنیں جلوہ فغن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے ہمیں امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، محبت نبی کا راستہ دکھلایا، جن کو دنیا علامہ دیوبند کہتی ہے. لیکن میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق سرگرم و پریشان ہوں کہ ایسے قلیل وقت میں ایسے عظیم شان وسیع و بسیط موضوع پر کیسے لب گشائی کر سکوں، جن کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے. ان کے کن کن گوشوں کو لوگ زبان پر لاؤ، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کرو، ان کی کن کن خصوصیات کو نظر انداز کر دو، ان کے عشق نبی کے واقعات کی سیر کراؤ، یا ان کے مجاہدانہ کردار کے آوازہ سناؤ، یا عشق نبی سے شرسار مولانا قاسم نانوتوی کے سفر حج کی منظر کشی کرو، یا روز اطہر پر حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے درس حدیث کی جھلک دکھاؤ، یا عشق نبی سے بیتاب حضرت مولانا گنگوئی کا دل کا تذکرہ کرو، یا جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند اور عشق نبی کی داستان سناؤ. کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں؟ خدا نہ چاہے اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند اور عشق نبی کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، مدینے کے ریگستانوں سے پوچھو، بالاکوٹ کے پہاڑوں سے پوچھو، مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو. یہ سب تمہیں علماء دیوبند اور عشق نبی کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان اپنے کے حوالے کر دی. اب تو یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں عشق نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا. اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی کو اپنے سینوں میں بسانا نہ آتا. اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی سے پیار کرنا نہ آتا. میرے دوستو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی ہستی سے کون نا واقف ہے؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہیں، لیکن جب بیت اللہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عشق نبی سے شرسار مولانا قاسم نانوتوی مدینے سے 7 مل پہلے اپنے جوتے اتار لیتے ہیں، اور کسی نے کہا کہ یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے، پیروں میں زخم آ جائیں گے، پیروں میں تکلیف ہوگی، تو فرمایا کہ پتھروں کی کوئی بات نہیں، زخم کی کوئی بات نہیں، میں جوتے اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے قدم آئے ہو. نانوتوی کا غصہ بھی جوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نہ آ جائے. اللہ اللہ، کیا عشق رسول کا، کیا جذبات ہے اتباع سنت کا، کیا شوق تھا تقلید پیغمبر کا. مسلمانوں سے سوچے تو صحیح، آپ کے کون سی محبت تھی حضور کی جس نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو نبی کا دیوانہ بنا دیا تھا. وہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں حضور کی شان میں عجیب اشعار کہتا ہے. حضور کے روزے کے باہر کھڑا ہے اور کسی نے کہا کہ حضرت اندر نہیں جاتے تو فرمایا کہ ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں. جب اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر آئے اور کہا کہ میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا، میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا کہ بردیا دامن پھیلانے سے پہلے یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ، نشہ رنگ لایا ملانے سے پہلے. شہیدان رسالت کے پروانوں علماء دیوبند نے عشق رسول کا سبق دنیا کو دیا ہے. اگر قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی کا قافلہ ہندوستان کی سرزمین پر نہ ہوتا تو ہمیں عشق رسول کا معنی سمجھانے والا کوئی نہ ہوتا. آج کے سامنے ہر دنیا میں تم کو عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، محبت نبی کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، اتباع سنت کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے. مگر ہمیں بتاؤ تو صحیح، ان دعاؤں میں کتنی سچائی ہے، ان دعاؤں میں کتنی صداقت ہے، ان دعاؤں میں کتنی حقانیت ہے، ان دعاؤں کے ہمیں بتا کتنے عشق رسول ہیں. کیا ان کی زبان سے اتر کر ان کے دلوں میں بھی کوئی اثر ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں. یہ کبھی بھی اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے. یہ مکار ہیں، جھوٹے ہیں، فریب کار ہیں، عوام کو دھوکہ دینے والے ہیں، ایمان کا سودا کرنے والے ہیں. اور عشق
रसूल नाम है इसका। जो चाहे कब्रों पर चादर चढ़ा ले, जो चाहे कब्रों पर बत्तियां सजा ले, जो चाहे कब्रों पर नाच करा गवाली के नाम सजा ले, जो चाहे कब्रों पर उस लगा ले, जो चाहे झूम झूम कर नबी की तारीफ कर ले, नबी की तारीफ में चंद अशार कह दे। अब इश्क नबी नाम है इसका, तो इश्क नबी हम तुम्हारे मुंह पे बांधते हैं। हमें इश्क रसूल चाहिए, हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना आसिफ नानवी की तरह। हमें इश्क रसूल चाहिए, कुतुब आलिम हजरत मौलाना नशीर अहमद गंगोई की तरह। हमें इश्क रसूल चाहिए, शेख उल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी की तरह। हमें इश्क रसूल चाहिए, शेख उल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमदी की तरह। हमें इश्क रसूल चाहिए, बानी तबलीगी जमात इलियास कांदलवी की तरह। हमें इश्क रसूल चाहिए, हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना सैयद थानवी की तरह। अल्लाह ताला इन सब की कब्र पर से रहमत नाज़िल फरमाए जो इश्क नबी से बरे हुए थे। अगर तुम्हें बातों पर यकीन नहीं आता है, फिर आज से एक सदी कबल हिंदुस्तान की तारीख को उठा कर देखो। देवबंद की सरमीर पर एक शख्स है जिसको शेख उल महमूद हसन कहा जाता है, जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जुल्म और इस्तिबदाद को रोकने और इस्लाम के तहम्मुल की तारीख, रेशमी रुमाल की तारीख सुनाई थी। जब उनका इंतकाल 1921 में दिल्ली शहर में अपनी मतलूब खान के यहाँ हुआ तो जनाजा दिल्ली से देवबंद लाया गया। गुस्ल कराने के लिए तख्त पर लटाया गया, कब्र से कपड़े हटाए गए तो देखा कि कब्र पर हड्डियों के अलावा कोई चीज बाकी न थी। ये मंजर देख कर लोगों का दिल दहल उठा, लोग रो पड़े और हजरत मौलाना हुसैन अहमदी जो हजरत शेख उल हिंद के खास शागिर्द थे, जिन्होंने हजरत शेख उल हिंद के साथ कैदबंदी में बेपनाह मुसीबतें बर्दाश्त की थी, जब वो देवबंद आए तो लोगों ने माजरा बयान किया। कहा कि हजरत शेख उल हिंद की कमर पर हड्डियों के अलावा गोश्त का कोई नाम निशान मौजूद नहीं था, इसकी क्या वजह है? तो मौलाना मक्की रो पड़े और कहा कि मेरे उस्ताद शेख उल हिंद ने इस रात को फाश करने से मना कर दिया था। अंग्रेज मेरे माल्टा की जेल में अंग्रेज मेरे उस्ताद को तहखाने में ले जाते थे, कमर से कपड़े हटाकर गरम सलाखों के साथ शेख उल हिंद की कमर को दागते थे और कहते थे कि महमूद हसन अंग्रेज के पे सताते थे। तो हजरत शेख उल हिंद बेहोश आ जाते थे और जब भी होश में आते तो कहते कि अंग्रेज मैं गुलाम का वारिस हूँ, मेरी चमड़ी बिगड़ तो सकती है, इस्लाम की खातिर मेरी चमड़ी उतर तो सकती है, मगर मैं कभी अंग्रेज के हक में फतवा नहीं रख सकता। चमकता रहे तेरे रोज़े का मंजर, सलामत रहे तेरे रोज़े की जाने, हमें भी अता हो शौक़ अबूज़र, हमें भी अता हो जज़्बे दिलारे। हाँ मसलक देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाला हर वो शख्स नबी का सच्चा आशिक हुआ करता है, नबी की खातिर अपनी जान दे दिया करता है। अगर तुम्हें इन बातों पर यकीन नहीं आता है तो तारीख उठा कर देखो, तुम्हें एक दो लिहाज नहीं बल्कि सिर्फ दो लिहाज ऐसे मिलेंगे जिन्होंने इश्क नबी की खातिर अपने जान अफीन के हवाले कर दी। उठाए वर कुछ लाला ने कुछ नरगिस ने कुछ गुल ने, उठाए वर कुछ लाला ने कुछ नरगिस ने कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरे हुए दास्तां मेरे। अल्लाह पाक हमें फरमाए देवबंद के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, क़यामत की सूरत तक उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक उनकी कब्र पर सैकड़ों रहमतें नाज़िल अता फरमाए। हमारे